یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجیہ سبھا میں تھوڑی دیر بعد صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں اربن 20 سٹی شیرپا میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج تیسرے پہر ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بڑھاوا دینے کی غرض سے ڈیجیٹل پیمنٹ اتسو کی شروعات کریں گے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے بھارت کی معیشت کو ڈیجیٹل رنگ روپ دینے اور شاندار اقتصادی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ اور ناگپور میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا بارڈر گواسکر ٹرافی ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجیہ سبھا میں دن میں 2 بجے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ کل راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کو مطلع کیا تھا کہ وزیر اعظم دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ اربن 20 سٹی شیرپاز کی ایک 2 روزہ میٹنگ آج احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد شہروں کے مابین یکجہتی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہے تاکہ G20 کے مجموعی مقاصد سے باہم موافق یکساں طریقہ کار تلاش کیے جا سکیں۔ G20 کی یہ تیسری تقریب ہے جو کہ G20 یا گروپ آف 20 کی بھارت کی صدارت کے حصے کے طور پر گجرات میں منعقد ہو رہی ہے۔ اربن 20 G20 ملکوں کے شہروں کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس کے تحت انہیں آب و ہوا کی تبدیلی، سماجی شمولیت، پائیدار موبلٹی اور کفایتی قیمت کے مکانات جیسے شہری ترقی کے کلیدی امور پر تبادلہ خیال میں سہولت فراہم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش کے ڈنڈوری کی 27 سال کی قبائلی خاتون لہاری بائی کو موٹے اناج کا برانڈ ایمبیسڈر بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے موٹے اناج کے بیجوں کی 150 اقسام کو محفوظ کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہیں لہاری بائی پر فخر ہے جنہوں نے شری ان کے لیے غیر معمولی جوش دکھایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی کوششوں سے دوسرے لوگوں کو بھی تحریک ملے گی۔ الیکٹرانک اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی نیز مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو آج نئی دلی میں ڈیجیٹل پیمنٹس اتسو کا آغاز کریں گے۔ ملک بھر میں بالخصوص G20 ڈیجیٹل معیشت سے متعلق ورکنگ گروپ کی تقریبات کے شہروں لکھنؤ، حیدرآباد، پونے اور بنگلورو پر خصوصی توجہ مرکوز کیے جانے کے ساتھ آج سے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے 1 ماہ طویل جامع مہم ڈیجیٹل پیمنٹس اتسو کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ مذکورہ تقریب میں ایک G20 کو برانڈڈ QR کوڈ اور ایک کافی ٹیبل بک کا اجرا کیا جائے گا جس سے ڈیجیٹل ادائیگیوں اور ڈیجیٹل شمولیت میں عالمی قیادت کے تئیں بھارت کے سفر کا اظہار ہوتا ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ میڈیکل کالجوں میں MBBS کی سیٹوں کی تعداد پچھلے 9 سال میں 94% بڑھ گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ 2013-14 میں MBBS کی 51,000 سیٹیں تھیں جو بڑھ کر 99,000 سے زیادہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار پورے ملک میں ڈاکٹری تعلیم کو تقویت دے رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ سیٹوں کی تعداد بھی 107% بڑھ کر 64,000 ہو گئی ہے جو 2014 میں 31,000 تھی۔ بھارت کی صدارت میں ماحولیات اور آب و ہوا میں بہتری سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج بنگلورو میں شروع ہو رہی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وزارت میں ایڈیشنل سیکریٹری ریچا شرما نے بتایا ہے کہ حیاتیاتی تنوع سے متعلق امور مذاکرات میں ایجنڈے میں سر فہرست رہے گا۔ 3 روزہ تقریب کے دوران بہت سے اہم امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ناگالینڈ میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے 200 کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے ہیں۔ کل 60 رکنی اسمبلی کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ امیدوار کل تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی اور بھارت راشٹر سمیتی نے اڈانی گروپ معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے جانچ کرانے کے مطالبے پر آج اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج صبح جب راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہوئی
تو چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے دونوں پارٹیوں کے ممبروں کی جانب سے اس معاملے میں دیے گئے تحریک التوا کے نوٹسوں کو نامنظور کر دیا۔ اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے ممبر شور و غل کرنے لگے اور ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران ان کی تقریر سے کچھ بیانات ہٹائے جانے کا معاملہ اٹھایا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے عالمی سطح پر اس چیلنجنگ دور میں بھارت کی مضبوط اقتصادی کارکردگی اور معیشت کو ڈیجیٹل پر مبنی بنانے میں اس کے کردار کی ستائش کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جیورجیوا نے آج ورچوئل طور پر بات چیت کی، جس کے دوران اس ماہ کے اواخر میں بنگلورو میں منعقد ہونے والی G20 کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنر صاحبان کی میٹنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ کرسٹالینا جیورجیوا نے دلی میں جنوبی ایشیا کے لیے علاقائی ٹریننگ اور تکنیکی امدادی مرکز کے لیے بھارت کی جانب سے $5 کروڑ کے بقدر تعاون کی بھی ستائش کی۔ یہ مرکز IMF اور بھارت کے درمیان ساجھیداری میں قائم کیا گیا ہے۔ محترمہ کرسٹالینا نے کہا کہ اس مرکز کی بدولت جنوبی ایشیائی خطے میں صلاحیت سازی کے عمل میں بھارت اور IMF کا کردار مزید مستحکم ہوگا۔ تبادلہ خیال کے دوران دونوں لیڈروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ G20 ملکوں کی قیادت کو سب سے زیادہ پسماندہ اور کم نمائندگی والے افراد کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہیے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سبھی کے لیے خوراک اور توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے IMF سے کہا کہ وہ تفصیلی تکنیکی تجزیے کی شکل میں بھارت کی صدارت کی حمایت کرے تاکہ اس معاملے پر شواہد پر مبنی پالیسی رہنمائی تیار کی جا سکے۔ محترمہ سیتارمن نے مطلع کیا کہ G20 فائنانس تحریک مباحثے میں قرض سے متعلق بات چیت کو پیش رکھا جائے گا اور بھارت یکساں فریم ورک کے باقاعدہ، منظم اور بروقت نفاذ کی غرض سے کی جا رہی کوششوں کی معاونت کرتا رہے گا۔ ترکی اور شام میں آئے زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 15,000 ہو گئی ہے۔ ایجنسیوں اور امدادی کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اب بھی کئی لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن دشوار گزار جگہوں پر پہنچنے کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں۔ زلزلے کے بعد ملبے کے آس پاس کی عمارتوں کے بنیادی ڈھانچے کے کمزور ہونے کے سبب ان کے منہدم ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ آپریشن دوست کے تحت بھارت کی 6ٹھی پرواز زلزلے سے متاثرہ ترکی پہنچ گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ مزید بچاؤ اور امدادی ٹیمیں اپنے تربیت یافتہ کتوں، کھوج اور تلاش میں استعمال ہونے والے آلات، دواؤں اور طبی ساز و سامان کے ساتھ امدادی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ناگپور میں 4 میچوں کی بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں اب سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے 6 وکٹ پر 155 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنس نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوریہ کمار یادو اور KS بھرت اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ بھارت 3 اسپنرز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ شبھمان گل اور کلدیپ یادو ٹیم میں شامل نہیں ہیں۔ آسٹریلیا 35 سال کے بعد 2 آف اسپنرز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے 10ویں دن مہاراشٹر تیراکی میں، جبکہ ہریانہ کے کھلاڑی کشتی مقابلوں میں مسلسل چھائے ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اجے بابو نے ویٹ لفٹنگ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجیہ سبھا میں تھوڑی دیر بعد صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں اربن 20 سٹی شیرپا میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج تیسرے پہر ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بڑھاوا دینے کی غرض سے ڈیجیٹل پیمنٹ اتسو کی شروعات کریں گے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے بھارت کی معیشت کو ڈیجیٹل رنگ روپ دینے اور شاندار اقتصادی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ اور ناگپور میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا بارڈر گواسکر ٹرافی ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔